حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، ایک عورت میرے پاس آئی اور اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں بھی تھیں۔ اس نے مجھ سے سوال کیا، میرے پاس صرف ایک کھجور ہی تھی، میں نے وہی اسے دے دی۔ اس نے اسے اپنی دونوں بیٹیوں کے درمیان تقسیم کر دیا اور خود نہ کھائی، پھر وہ کھڑی ہوئی اور چلی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے آپ سے اس کا تذکرہ کیا، تو آپ نے فرمایا، جس شخص کی ان بیٹیوں سے کسی طرح آزمائش کی گئی اور اس نے ان سے حسن سلوک کیا تو وہ اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4949۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ اور مسکین کی ضرورتوں کا خیال رکھنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، اور میرا خیال ہے کہ آپ نے فرمایا وہ قیام کرنے یعنی تہجد پڑھنے والے کی طرح ہے جو سستی نہیں کرتا، اور اس روزے دار کی طرح ہے جو افطار نہیں کرتا اور مسلسل روزے رکھتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4951۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، خواہ یتیم اس کا اپنا ہو یا کسی اور کا، جنت میں اس طرح ہوں گے۔ اور آپ نے انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کے ساتھ اشارہ فرمایا اور پھر ان 2 انگلیوں کے درمیان کچھ فرق کیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4952۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ مومنوں کو باہم رحمت و مہربانی کرنے، باہم محبت اور معاونت کرنے میں جسم کی مانند پائیں گے۔ جب کوئی عضو تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا سارا جسم بیداری اور بخار میں مبتلا رہتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4953۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ کسی آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں مظلوم کی تو مدد کروں گا لیکن ظالم کی مدد کیسے کروں؟ آپ نے فرمایا، تمہارا اسے ظلم سے روکنا، یہی تمہارا اس کی مدد کرنا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4957۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو وہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے ظالم کے سپرد کرتا ہے، اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہو تو اللہ اس کی حاجت پوری فرماتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کی کوئی پریشانی دور کرتا ہے تو اللہ اس سے قیامت کے روز کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور فرما دے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے تو روز قیامت اللہ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4958۔